دوستو آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے شہر کے سفر پر جو اپنی خوبصورتی، جدیدیت اور تحریکی امید کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جب بھی متحدہ عرب امارات کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں دبئی کا نام آتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل میں اس ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ابوظہبی ہے؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں کی عربی لڑکیاں تو پوری دنیا میں مشہور و معروف ہیں، اور یہاں کی نائٹ لائف بھی کسی خواب سے کم نہیں ہے۔ ساری رات مستیاں چلتی رہتی ہیں اور سب لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، مشہور کھانے اور اس کے علاوہ بے شمار حقائق سے آگاہ کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ابوظہبی، اس کا آفیشیل نام امارات آف ابوظہبی ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ تقریباً 67,340 مربع کلومیٹر اور اس شہر کی کل آبادی تقریباً 4.14 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ ابوظہبی نہ صرف ایک جدید شہر ہے بلکہ عرب تہذیب اور اسلامی ورثے کا حسین امتزاج بھی رکھتا ہے۔ یہاں کی بلند و بالا عمارتیں، صاف ستھری سڑکیں اور سیاحتی مقامات ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ دوستوں، ابوظہبی صرف ایک خوبصورت شہر ہی نہیں بلکہ معاشی طاقت کا مرکز بھی ہے۔ یہ شہر تیل اور قدرتی گیس جیسے ذخائر سے مالا مال ہے، جس کی وجہ سے یہ متحدہ عرب امارات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی، جو کہ دنیا میں تیل کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے، یہیں پر واقع ہے، جو اس شہر کو عالمی سطح پر معاشی اہمیت دیتی ہے۔ یہاں رات ہوتے ہی ماحول بدل جاتا ہے۔ دوسرے عرب ممالک کی طرح یہاں بھی ہر کام پردے میں ہوتا ہے۔ شرابیں کھلے عام چلتی ہیں اور عورتیں تو خوب انجوائے کرتی ہیں۔ یہاں بیچز پر بھی کھلا مکھلا عیاشی کی جاتی ہے۔ بیچز پارٹیز عام ہوتی ہیں۔ یہاں کی عورتیں دیکھنے میں کسی چاند کے ٹکڑے سے کم نہیں لگتی۔ وہ بہت زیادہ حسین اور پھول کی طرح نرم ہوتی ہیں۔ صرف معاشی ترقی ہی نہیں بلکہ ابوظہبی نے تعلیم کے نظام میں بھی بہت بڑا نام کمایا ہے۔ یہاں کی عالمی معیار کی یونیورسٹیوں اور تحقیقی ادارے دنیا بھر سے طلباء کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ اگر موسم کی بات کریں تو یہ شہر زیادہ تر دبئی کی طرح گرم اور خشک رہتا ہے۔ دن کے وقت سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، لیکن سورج کے ڈھلتے ہی ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی شامیں ساحلوں، پارکوں اور کھلے میدانوں میں گزارنا پسند کرتے ہیں۔ پہلے ایشیائی لوگ یورپ گھومنے کے خواب دیکھتے تھے، لیکن جب وہ ابوظہبی میں آتے ہیں تو یورپ کو بھول جاتے ہیں۔ جدید عمارتوں کے ساتھ ساتھ یہاں کی قدرتی خوبصورتی بھی لاجواب ہے۔ ایک طرف نیلے پانیوں سے بھرا پرسکون سمندر اور اس کے کنارے بیچز، اور دوسری طرف دور تک پھیلا ہوا سنہری صحرا جو اپنے اندر صدیوں پرانی عرب کی ثقافت چھپائے بیٹھا ہے۔ یہاں آپ کو دنیا بھر کے لذیذ کھانے بھی دیکھنے کو ملیں گے، چاہے وہ عرب ڈشز ہوں، بھارتی ڈشز یا یورپی کھانے۔ ہر چیز اعلیٰ معیار کے ساتھ دستیاب ہوتی ہے۔ ابوظہبی کی صفائی ستھرائی اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں آپ کو کچرے کا نام و نشان ہی نہیں ملے گا، اور یہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرتا ہے۔ دوستوں، ایویشن کے شعبوں میں بھی ابوظہبی کا نام دنیا بھر میں گونجتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اتحاد ایئر ویز، جو کہ دنیا کی سب سے شاندار اور لگژری ایئر ویز میں شمار کی جاتی ہے، ابوظہبی کو پوری دنیا سے جوڑتی ہے۔ یہ ایئر لائن نہ صرف مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کرتی ہے بلکہ ابوظہبی کی پہچان بن چکی ہے۔ ابوظہبی کے موجودہ حکمران، جن کا نام محمد بن زاید ال نہیان ہے، جنہوں نے دبئی کو جدید اور ترقی یافتہ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج دنیا کے بڑے ممالک، چاہے وہ یورپ ہو یا ایشیائی ممالک، سب اپنے تعلقات کو ابوظہبی کے ساتھ قائم رکھنا اپنی ترجیحات میں شامل کرتے ہیں۔ 1971 میں متحدہ عرب امارات کا قیام عمل میں آیا اور ابوظہبی کو سب ریاستوں کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ اگر ابوظہبی کے سیاحتی مناظر کی بات کریں تو سب سے پہلے نام آتا ہے شیخ زاید گرینڈ مسجد کا۔ یہ صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ ایک ایسا شاہکار ہے جس کا آرکیٹیکچر اور سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی دیواریں دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی داخلے کی مکمل اجازت حاصل ہے، تاکہ وہ اسلامی فن تعمیر اور ثقافت کو قریب سے دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ ابوظہبی میں قصر الوطن، جسے صدارت کا محل کہا جاتا ہے، یہ محل کسی خواب سے کم نہیں۔ جیسے ہی آپ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ اس کا آرکیٹیکچر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یہاں کے بلند و بالا دروازے، قیمتی فانوس اور کشادہ حال دیکھنے والوں کو گردہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تیسری جگہ ہے ایمریٹس پیلس۔ یہ دنیا کے سب سے شاندار ہوٹل میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو عام پانی کے بجائے 24 قیراط خالص ہونے والا پانی پینے کو ملتا ہے۔ اس بوتل کی قیمت تقریباً 15,000 پاکستانی روپے کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے بعد لوور ابوظہبی میوزیم شامل ہے۔ یہ میوزیم
صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک فن پارہ ہے۔ اس کی چھت کا ڈیزائن ایسا ہے جیسے ستاروں سے بھرا آسمان ہو۔ یہاں آپ کو مصر کے قیمتی مجسمے اور یورپ کی کلاسیکل پینٹنگز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ابو ظہبی کے اوپر ایک چھوٹی سی لیکن لاجواب ڈاکومنٹری۔ کیا آپ بھی اس ملک میں آنا پسند کریں گے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔